دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے کرتے ساتھ ہی آپ پر نظر بد، حسد، جادو جنات کے تمام معاملات، تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، زائل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کے اس دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل دولت، شہرت، رزق اور صحت، آپ کو تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ معجزاتی عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے آج صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ تمام نصیبوں کو کھول دیتا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ خود تو وظائف پڑھتے ہیں، اپنے معاملات خود تو حل کروا لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے آسانیاں نہیں کرتے۔ اللہ والوں، جو لوگ دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے پہلے آسانی کرتا ہے۔ تو ابھی اسی وقت اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کریں، فیس بک پر شیئر کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ خاص دن ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ کا اور یہ پہلا دولت والا اتوار کسی سے بھی مس نہ ہو۔ کوئی بھی لاپرواہی نہیں کرے۔ 24 گھنٹے ہیں، صرف اور صرف 5 منٹ یا 3 منٹ آپ لوگوں نے نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، وسعت و سعادت آپ کے گھر کی طرف رخ کر لے گی۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ دوستوں، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں آج اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ عمل پڑھ لے گا، اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ دوستوں، اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات اور اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، نحوستیں، بیماریاں اس عمل کے کرتے ہی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ نے ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، اس کی صفت کن فیکون ہے۔ اللہ والوں، اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، میرے رب کو سرپرائز دینے میں مزہ آتا ہے۔
آپ لوگ دیکھیں رب کتنا کمال کا ہے ہمارا، جب وہ ہم لوگوں کو تنہا چھوڑتا ہے، یعنی ہم لوگ مسجد کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم لوگ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور جب ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب چٹکیوں میں ہمارے معاملات کو حل کر دیتا ہے، اور ہم پہلے سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ رب روزانہ ہمیں معجزات اور کرامات دکھاتا ہے، ہمیں روزانہ مار کے صبح زندہ کرتا ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں دولت اور شہرت بھی دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سب تو مل ہی جائے گا، بس اللہ پاک سے عبادت کی توفیق مانگو، اللہ پاک سے اس کی یاد میں رونا مانگو، اس کے پیارے حبیب سے وفاداری مانگو۔ ہم لوگوں نے آج نبی پاک کی تغذیب کرنا شروع کر دی ہے، ہم لوگ نبی پاک کے علم پہ بحث کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی پاک کو علم غیب نہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ تم تو اعلیٰ بشر ہو۔ بشر نبی پاک کے لیے ہی اللہ پاک نے پکارا ہے۔ کسی پورے قرآن کا مطالعہ کر لیں، 6666 آیتوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ پاک نے کسی کو بشر نہیں کرا، صرف اور صرف نبی پاک کو بشر کہہ کے مخاطب کرا ہے۔ لوگوں نے اس آیت کے معنوں کو بھی غلط لے لیا ہے کہ نبی پاک تو ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ والوں، آج اپنے نبی پاک کی تغذیب کرو تو دار اسلام میں کہاں سے رہو گے؟ تمہاری عبادت تو تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ آپ سوچیں، ایک بہت بڑا نام صحابیوں میں ہمیں ملتا ہے جسے اویس قرنی کہتے ہیں، جنہوں نے کبھی نبی پاک کو بظاہر نہیں دیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرن سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس سے دعا کروانا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ قرن کا رہنے والا ایک میرا صحابی آئے گا، اویس نام ہوگا، اس سے دعا کروانا میری امت کے لیے۔ سوچیں وہ کتنا بڑا شخص ہے، کتنے بڑے صحابی ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے پاس علم نہیں۔ اللہ والوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج کلمہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہو، اللہ والوں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا لفظ ہے، پریزنٹ کا لفظ ہے۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عربی میں ہیں استعمال نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہوتا، لیکن یہ موجودہ دور کا جملہ ہے یا نہیں، یہ پریزنٹ میں بولنے والے الفاظ ہیں یا نہیں۔ اور سوچیں، جب نبی پاک زندہ ہیں ہی نہیں تو ہم لوگ ایمان کس پر لے کر آ رہے ہیں؟ اللہ والوں، نبی پاک زندہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پردہ فرمایا ہے، تبھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ نبی پاک کو سچا نبی مانگتے ہیں، ہم لوگ ان کی تعلیمات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک کو اپنی خواب میں دیکھا، اور کیوں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو بھی نبی پاک کو دیکھ لے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک میں کون سی ایسی صفت تھی جس کو دیکھنے کے بعد جنت کا صحابی حقدار بن گئے؟ بات اگر تفصیل میں گئے اللہ والے تو ان کو پھر وہاں پہ جا کے بات پتہ چلی کہ نبی پاک نے جاگتی آنکھوں سے معراج کے موقع پہ اللہ پاک کا دیدار کرا تھا۔ تو جو بھی نبی پاک کو دیکھے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، گویا اس نے رب کو پا لیا، اس نے رب کو دیکھ لیا۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا۔ تو سوچیں نبی پاک کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ ہمارے جو غلط بولنے سے اگر ہم کہیں گے کہ نبی پاک کے جو ہے وہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کو ہماری طرح بشر تھے، اگر ہم لوگ یہ باتیں کہیں گے تو ان سے نبی پاک کا معیار کم نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک مقام محمود پر فائز ہیں، آپ کی کرسی اللہ رب العزت کے ساتھ لگے گی، اللہ پاک کے برابر مرتبہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم بھی نہیں کہتے، ہم بھی یہی کہتے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کبھی خدا نہیں کہا، ہم نے یہی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل البشر ہیں، سب سے بڑے بشر ہیں، اور ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر صرف بشر کہیں گے تو واقعی معراج کس طریقے سے ہوئی ہم لوگ اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ والوں، جس طریقے سے ابو جہل کو تکلیف تھی، وہ کہتا تھا کہ نبی پاک کہتے ہیں
تمہارے نبی کہتے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی ہے، اگر ان کو معراج ہوئی ہے تو ثابت کرو۔ تو نبی پاک نے بتایا کہ یہ واقعات ہوئے، یہ سب کچھ بتایا گیا، اور لوگوں نے یہاں تک کہے گزرے کہ جو نبی پاک کو معراج ہوئی وہ خواب کے اندر ہوئی۔ اللہ والوں، اگر خواب کے اندر معراج ہوئی تو ابو جہل کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی تھی؟ اس بات کا تو جواب دیں۔ نبی پاک کو اگر معراج نہیں ہوئی، جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، تو پھر ابو جہل کو کس بات کی تکلیف تھی؟ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں رات میں سویا تھا اور خواب میں انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا، تو لوگ بولیں گے بے شک پوری دنیا کا بن جا تو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں کہوں کہ میں حقیقت میں انڈیا کا پرائم منسٹر ہوں، تو پھر ایک بات بنے گی کہ مودی پھر کدھر جائے گا؟ تو اللہ والوں، سمجھنے والی بات ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی ہے اور 5 تاریخ ہے، پہلا اتوار کا دن ہے۔ یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آج کا یہ دن ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلا اتوار کا دن اگر آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا بھر کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو اللہ والوں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور چند منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، تمام کے تمام معاملات کو بہتر کر دیا جائے گا، نصیب کو اجاگر کر دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ پہلے اتوار کے دن بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے۔ میری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رشتے بھی آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو 2 بچوں کے باپوں کے رشتے آتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے کے کمنٹ پڑھ پڑھ کر یقین کریں دل بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا، اللہ جانے کیوں وہ لوگ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی آنکھوں کو زنا کرنے سے ان کو محفوظ و معمود فرمائے۔ اللہ والوں، آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، میں 10,000 روپے کمانے والا انسان کہاں سے 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا۔ یہ نہ سوچیں، رب بہت غفور و رحیم ہے، رب اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حاجت کچھ بھی نہیں ہے۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ غیر سے اسباب بناتا ہے۔ باشرط ہے آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ اللہ پاک پر توکل کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے
کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے، یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات
پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا، دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کریں کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں آپ پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔ اب اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ، جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ یا وہاب اور یا رزاقو کا ہے۔ اللہ والوں، اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلریاں ہیں وہ کم ہیں اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1,00,000 2,00,000 والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں، خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو، یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ محنت کریں، وہ رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ والوں، ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات۔ یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والوں، ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں، دونوں کو ملا کر پڑھیے گا۔ میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں،
یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کلی نصیب کرے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں، اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہیں، جنگ و جدل میں ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔